جی ہیلو السلام علیکم فرینڈز، اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ آج کے ولاگ میں انشاءاللہ میں آپ لوگ کو دکھانے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ ہمارے یہاں سوات میں اسپیشلی تحصیل چارباغ میں ایک بہت ہی پٹھانوں کا بہت ہی مشہور ڈش ملتا ہے، جس کو گونگڑی کے نام سے بہت سارے پٹھان لوگ جانتے ہیں۔ تو وہاں پر جا کر وہاں میں خود بھی گونگڑی کھاؤں گا، اور وہاں پر بہت سارے لوگ آپ لوگوں کو گونگڑی کھاتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں گونگڑی کھانے کے لیے۔ تو آپ لوگ پوری ویڈیو میں میرے ساتھ اینڈ تک بنے رہیے۔ یہ میرا سب سے چھوٹا شرارتی بھتیجا ہے محمد سارم، ٹھیک ہو؟ یہ جب بھی مجھے دیکھتا ہے تو چونکہ میں روزانہ اس کو چوئنگم دیتا ہوں، تو میرے پاس آتے ہیں صرف اسی غرض کے لیے، اسی لالچ کے لیے کہ میں اپنی جیب سے چوئنگم نکال کر اس کو دے دوں۔ آج میں دوپہر کو گیا تھا بازار، تو عموماً آج کل بازار میں 200 کا آم مل رہا ہے۔ تو مردان پشاور کی طرف سے ایک سوزوکی والا آیا تھا، جو کہ 100 روپے کا آم بیچ رہا تھا۔ تو 3 کلو آم میں نے اس بندی سے لیے، تو ابھی میں ریفریجریٹر میں اس کو رکھے ہے تاکہ یہ ٹھنڈے ہو جائے، تو انشاءاللہ پھر بعد میں اس کو کھاؤں گا۔ جی تو میں اپنے حصے کا ایک چھوٹا سا آم پلیٹ میں کاٹ کر باہر لے آیا کھیتوں کی طرف، تو یہاں پر بیٹھ کے سکون سے اس کو اب میں کھاؤں گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی ٹھنڈا تو ہے ہی، کیونکہ پچھلے 2 گھنٹوں سے فریج میں ہم نے رکھے تھے یہ آم، اور ساتھ ہی ساتھ ماشاءاللہ بہت میٹھا بھی ہے۔ بس صرف یہ ایک چھوٹی سی گٹلی رہ گئی ہے، باقی آم فنش۔ تو جانے سے پہلے محمد زہیر کو میں مدرسہ چھوڑوں گا، کیونکہ زہیر کا مدرسہ گھر سے کافی دوری پر ہے۔ تو جب میں گھر پہ ہوتا ہوں تو میں اکثر اس کو موٹر سائیکل پہ مدرسہ چھوڑنے کے لیے جاتا ہوں۔ جی تو فائنلی زہیر کو میں مدرسہ لے آیا۔ اب اسی گلی کے اندر اس کا مدرسہ ہے، یہ وہاں پر جائے۔ پیسے ہیں آپ کے پاس؟ تم مدرسہ جاتے ہو تو کتنے پیسے لے کر جاتے ہو؟ 20 روپے۔ تو ابھی اس کو میں 20 روپے دوں گا، تبھی جا کر کے یہ مدرسہ یہ ہمارے اسٹیٹ دور کا جو بانی تھا والد سوات، یہ ان لوگوں کا بنگلہ تھا، بلکہ ابھی بھی ہے، چونکہ وہ خاندان تو تقریباً ختم ہو گیا۔ زیادہ تر بیٹیاں ہیں تو وہ تو اسلام آباد میں وہ لوگ رہتے ہیں۔ تو فائنلی میں منگورا پہنچ گیا ہوں، کیونکہ راستے میں بہت زیادہ رش تھا، تقریباً 10 منٹ کا فاصلہ آدھے گھنٹے میں طے ہوا۔ جی فرینڈز، تو اس وقت میں موجود ہوں گلشن چوک منگورا میں،
تو ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ پیدل لوگ جا رہے ہیں، اپنے اپنے کاموں میں ہر بندہ مصروف ہے۔ دکانداران صاحبان بھی اپنے اپنے کاروبار میں مصروف ہے، چونکہ گرمی ہے اور جمعے کا دن بھی ہے تو زیادہ رش نہ ہونے کی وجہ سے دکانداران صاحبان گراہک کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اور گرمی تو ماشاءاللہ اتنی گرمی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا، بس اللہ رحم کرے ہم تمام مسلمانوں پر، ثم آمین۔ گرین چوک پہنچتی ہی یہاں پر گوجری کی پکوڑے آپ کو کھانے کو ملیں گے، بہت ہی زبردست پکوڑے ہوتے ہیں، کافی رش رہتا ہے اس میں۔ ₹50 اس کا میں نے بولا ہے، دیکھتا ہوں کہ میرے حصے میں کتنے پکوڑے آتے ہیں، کھول کر دیتے ہیں۔ اس بھائی گوجرے کے پکوڑے بہت ہی زبردست بنے ہیں۔ اس کی جو سب سے خاص بات ہے نا، جیسے ہی یہ پکوڑے پک جاتے ہیں یہ لوگ اس کے اوپر چاٹ مسالہ ڈالتے ہیں، جس سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ دوبارہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی جگہ کو تاج چوک بولتے ہیں۔ عموماً یہاں سے پہلے سوزوکی جاتی تھی، جس اڈے سے میں چار باغ جاؤں گا اس اڈے کا نام ہے بدکی اڈا۔ تو اڈا پہنچ کر انشاءاللہ وہاں سے پھر میں چار باغ کے لیے انشاءاللہ میں نکلوں گا۔ یہ تو فائنلی میں اڈا پہنچ گیا۔ یہ جو آپ لوگوں کو سفید کلر کی سوزوکی نظر آ رہی ہے، اسی سوزوکی میں بیٹھ کے انشاءاللہ میں چار باغ جاؤں گا۔ نیچے کا نظارہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، جمعے کا دن ہے، بہت ہی رش بنا ہوا ہے۔ چار باغ کی طرف ہمارا سفر رواں دوا ہے، کیونکہ میں سوزوکی کے پیچھے کھڑا ہوں، تیز ہوا چل رہی ہے۔ جی الحمدللہ، تو فائنلی میں چار باغ پہنچ گیا۔
یہ چھوٹی سی شاپ شریف خان کی ہے. شریف خان بھائی خود کرسی پر بیٹھا ہے اور اس کے لیفٹ سائڈ پہ جو لڑکا کھڑا ہے محمد آصف اس کا نام ہے. ایک ہی بیٹا ہے اس کا. جمعے کو بہت زیادہ رش ہونے کی وجہ سے آصف اپنے والد صاحب کی بڑی ہیلپ کرتا ہے. دکان پہنچتی ہی شریف خان بھائی سے اور محمد آصف سے مصافحہ کیا اور سلام دعا ہماری ہوئی. اور چونکہ وہ بہت زیادہ بزی رہتے ہیں تو زیادہ ٹائم انہوں نے مجھے نہیں دیا. بہرحال اس کے پیچھے ایک دکان ہے. آپ لوگوں کو یہ جتنے بندے بیٹھے ہیں وہ سب چیک کرواتا ہوں کہ جمعے کے دن کتنا رش رہتا ہے اور فرنٹ پہ اس کے کتنے بندے کھڑے ہو کر یہاں سے گھنگڑی لے کر جاتے ہیں اپنے اپنے گھروں کو. یہ تمام لوگ پیچھے بیٹھے ہیں, اسٹول پر بیٹھے ہیں, بینچوں پر بیٹھے ہیں, گھنگڑی کھا رہے ہیں. پیچھے یہ اس کی دکان ہے تو یہاں پر بھی ماشاءاللہ توقعات کے مطابق تو زیادہ رش نہیں تھا کیونکہ میں اس کی دکان پر کافی لیٹ ٹائم گیا. تقریباً مغرب کی نماز میں 15 منٹ باقی تھے کہ میں گیا تو اتنا زیادہ رش نہیں تھا. یہ انہوں نے اپنے شوکیس پر 2 کٹوریاں رکھی ہیں. ایک اس کے ہاتھ میں ہے جو چمچے کی مدد سے اس نے یہ کٹوری بھر دی. یہ چھوٹی سی کٹوری یہ بنا سموسے کے 40 کا دے رہا ہے اور یہ بڑی سی کٹوری بنا سموسے کی یہ 60 کا دے رہا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں یہاں جب اس سے لے جاتا تھا گھنگڑی بیچنے کے لیے تب یہ چھوٹی سی کٹوری 20 کا دیتا تھا, سموسہ ملا کر یہ 40 پر دیتا تھا. جی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں شریف خان بھائی کے بالکل فرنٹ پہ یہ وہ لوگ کھڑے ہیں جو مختلف جگہوں سے آئے ہوئے ہیں. اپنے اپنے گاڑیوں سے اتر کر یہاں پر کھڑے ہیں. کچھ یہاں سے 500 کا لے جا رہے ہیں اپنے اپنے گھروں کو, کوئی 1000 کا لے جا رہا ہے. تو مغرب کا ٹائم ہے, زیادہ رش تو نہیں ہے لیکن پھر بھی جتنے لوگ کھڑے ہیں یہ مختلف جگہوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں. جی تو اس وقت میرے ساتھ کھڑا ہے منگورا سے تعلق رکھنے والا ارشد بھائی. ارشد بھائی سے پوچھتا ہوں کہ یہ کتنی عرصے سے یہاں پر آ رہا ہے اور اس کو یہاں کا ٹیسٹ کیسا لگا. بہت زیادہ یہاں پر اس لیے کیا کہ گھوڑی جو ہے بہت زیادہ بہت ٹیسٹی ہے اور مسلمان کی جو گھوڑی ہے اس کا الگ مزہ ہے. اور ان دنوں میں بہت زیادہ ادھر رش ہوتے ہیں. ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں نا بہت زیادہ رش ہے. یہ ادھر باہر کھڑا ہوں, اتنا رش ہے کہ میں باہر کھڑا ہوں یہاں پر کھا رہا ہوں. بہت ٹیسٹی ہے ماشاء اللہ, زبردست. جی بالکل, میں آپ لوگ ایک بات بتاتا چلوں کہ ہمارے منگورا میں ہر گلی میں اور ہر نکڑ میں یہ پٹھانوں کی ڈش بیچی جاتی ہے اور یہ پٹھانوں کی بہت ہی مشہور ڈش ہے. لیکن جو ذائقہ اور جو پہچان چارباغ کی گھنگڑی میں ہے وہ کسی اور کے گھنگڑی میں نہیں ہے. سب سے بڑی بات اس کا جو ٹیسٹ ہے بہت ہی لاجواب ہے. اور سب سے بڑھ کر عام طور پر لوگ کسی ڈش کو پتیلوں میں پکاتے ہیں لیکن یہ واحد ایک ایسا ڈش ہے جو چارباغ کا شریف خان دیگ میں پکاتا ہے. اسی وجہ سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست ہے. جب بھی سواد میں گوارا ہو نا چارباغ پر ضرور آنا اور مسلمان کی جو گھوڑی ہے یہ ضرور جانا, ایک بار ضرور ٹیسٹ کرنا. یہ بہت اچھی زبردست سوغات ہے. یہاں میں تقریباً آج سے 3 سال پہلے میں خود کو بھی یہاں سے ایک مٹکا بھرا ہوا لے جاتا تھا
اور سید شریف کے چوک میں اس کو فروخت کرتا ہوں۔ اور میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا چلوں، شریف خان کی جو سب سے بڑی خاصیت ہے، جو بھی بندہ یہاں پر آ کر گنگری کی ایک کٹوری کھاتا ہے تو یہ اس میں سرکہ ڈالتا ہے اور یہ کسٹمر کو دوسری کٹوری کھانے پر مجبور کرتا ہے۔ جب دوسری کٹوری انہوں نے ختم بھی نہیں کی ہوتی، جب وہاں سے کسٹمر آواز دیتا ہے کہ بھائی گھر کے لیے 500 کا پارسل تیار کرو، تو کوئی بھی کسٹمر یہاں پر آتا ہے تو مطلب 700-800 روپے یہاں پر چھوڑ کے جاتا ہے۔ تو جو بھی بندہ سوات وزٹ کرتا ہے تو یہاں پر آ کے یہاں کا گنگری ضرور کرے، انشاءاللہ آپ لوگوں کے پیسے ضائع نہیں ہوں۔ جی فرینڈز، تو آج کا ولاگ آپ لوگوں کو کیسا لگا ضرور اپنے خیال کا اظہار کیجئے۔ جہاں بھی رہو ہمیشہ خوش رہو، اور ہو سکے تو ناچیز کو اپنے دعاؤں میں یاد کرے۔ نیکسٹ ولاگ تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔